اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اے ایمان والو، ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تحویل قبلہ پر مخالفین کی طرف سے جو بھی اعتراض ہوئے تھے، اس کے دو طرح کے اثر تھے۔ ایک یہ کہ اعتراض سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں شبہ پیدا کیا جا رہا تھا، تو ہم نے جو اس سے پچھلی آیات پڑھی ہیں اس میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کو ختم کر دیا گیا، اور دوسرا اثر یہ تھا کہ اہل اسلام کی طبیعتوں پر پڑا کہ اعتراض کا جواب دینے کے بعد اس پر بے جا اصرار سے قلب میں کیا دل میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں صبر اور نماز کی مدد سے رنج و ملال میں کمی کا طریقہ بتا کر اس دوسرے اثر کو بھی زائل فرما دیا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے پوری آیت میں کہ انسان کی تمام جو ضروریات ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں پوری کرنا، اور تمام جتنے بھی آفات ہیں یا مصائب زندگی میں آ جاتے ہیں یا تکالیف آتی ہیں، تو جو نسخہ بہترین طور پہ کام کرتا ہے زندگی میں، وہ دو چیزوں کے کمپاؤنڈ پر مبنی ہے۔ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب صبر بیسیکلی اس آیت میں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ صبر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے اپنے رب کو، اس کے وعدوں کو سچا مانا ہے۔ استعینوا مدد مانگو اس پر جس کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، مطلب ثبات رہے، آپ کا ثابت قدمی رہے انسان کی ذکر اور شکر پر۔ ٹھیک ہے، انسان ذکر اور شکر پر ثابت قدم رہے، اور کفر اور نسیان جو ہے، مطلب کفر کا مطلب ہے ناشکری بھی، اور کفر جو ہے رویہ آپ کو پتہ ہے ایک نان مسلم کا رویہ ہوتا ہے، اور نسیان جو ہوتا ہے وہ بھول جانا ہوتا ہے۔ تو کفر اور نسیان کے چھوڑنے پہ صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ تو یہاں استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے جو مدد، قوت، پاور، انرجی درکار ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ کیا کرو، دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگو، اور یہ قوت صبر اور نماز سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے صبر اور نماز سے مدد لیں۔ تو ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر اور نماز ہی ہے۔ اب جس نے اللہ تعالیٰ نے جب صبر کا حکم دیا ہے تو پھر ساتھ میں خوشخبری دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے صبر کو اپنا وصف بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ دین کا ستون ہے اور رب سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ نماز بیسیکلی مومن کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے، نماز مومن کے لیے مددگار ہوتی ہے، اس مومن کے لیے کہ وہ نماز اس طرح کے مومن کے لیے جو شعوری طور پہ ادا کر رہے ہیں، وہ نماز مومن کی مددگار ہوتی ہے جو کامل ہو، جس میں ارکان
आदाब, शराइत और सुन्नतें सब फोकस्ड हार्ट के साथ, एक तवज्जो तलब दिल के साथ अदा की गई हूँ। कॉन्शियसनेस हो कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर शाऊरी नमाज हो जिसमें दिल की हाजिरी हो। इस तरह जब मोमिन नमाज में दाखिल होता है तो क्या वो समझता है? वो समझता है कि अपने रब के सामने हाजिर हुआ है। वो बाअदब अपने मालिक के हुजूर खड़ा होता है, फिर जो कुछ कहता और करता है उसको अपने शाऊर में हाजिर रखता है और रब से दुआएं मांगता है तो गफलत के साथ नहीं। ऐसा दिल नहीं होता जो गफलत वाला हो। तो रब से दुआएं भी मांगता है तो मुकम्मल तवज्जो के साथ मांगता है। तो यकीनन ऐसी नमाज तमाम उमूर में मददगार होती है। यही वो नमाज होती है जो बेहयाई और बुराई से रोकती है। इस दिल की हाजिरी के साथ अल्लाह ताला के अहकामात की अताअत और जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है उनसे बच जाना, यही बेसिकली क्या सिखाता है हमें नमाज में कि इसी तरह की नमाज से मदद लेने का हमें कहा गया है कि हम क्या करते हैं, हम दिल की हाजिरी के साथ अल्लाह ताला के अहकामात की अताअत करते हुए अपनी नमाज को मुकम्मल फोकस के साथ अदा करते हैं, जिसमें खुशू भी होता है, जिसमें वुदू भी होता है। तो अल्लाह ताला बेसिकली इस आयत में सब्र और नमाज को जमा कर रहे हैं और ये हमें इसका रेफरेंस जो है सूरह हूद में भी मिलता है और सूरह ताहा में भी मिलता है। वक्त की कमी के बाद मैं कोई एक इनका मफहूम पढ़ूंगी। सूरह हूद में आयत नंबर 114 और 115 में रेफरेंस ये मिलता है कि और आप नमाज कायम करें दिन के दोनों अतराफ में और रात की चंद घड़ियों में, बेराशुबा नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। ये अल्लाह ताला को याद करने वालों के लिए नसीहत है। और सब्र करें और आप सब्र करें, बिलाशुबा अल्लाह ताला जो है वो नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। इसी तरह से हमें सूरह ताहा में 130 नंबर आया में मिलता है, चुनांचे लोग जो बातें करते हैं आप उन पर सब्र करें और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करें, सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले और रात के औकात में भी बस तस्बीह करें और दिन के किनारों पर भी, ताकि आप राजी हो जाएं। अब सब्र, व्हाट इज पेशेंस, व्हाट इज सब्र, सब्र है क्या? जितनी भी हमारे नफ्स को मरगूब चीजें होती हैं उनसे रुकना, नफ्स को मरगूब चीजों से रोकने की जो मशक्कत बर्दाश्त करना और ख्वाहिशात में गिरफ्तार होने से नफ्स को बचाए रखना सब्र है। नफ्स को मरगूब चीजों से रोकने की मशक्कत करना, मतलब वो मशक्कत करना या मशक्कत बर्दाश्त करना और ख्वाहिशात में गिरफ्तार होने से नफ्स को बचाए रखना सब्र है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि नफ्स को अल्लाह ताला की अताअत पर गामजन रखना सब्र है। तीसरा यह है कि नफ्स को अल्लाह ताला के मना किए हुए कामों से रोके रखना सब्र है। नंबर 4, जो भी मसाइब हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको बर्दाश्त करना बगैर किसी भी तरह के कलिमात अदा किए, बेजारी वाले। तो मसाइब को बर्दाश्त करना और जजा फजा से रुके रहना सब्र है। अल्लाह ताला की कज़ा व कदर पर सब्र करना और उस पर नाराज़ी का इजहार ना करना सब्र है। इसमें बहुत ही खूबसूरत हदीस मिलती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिस मोमिन बंदे की महबूब चीज़ मैंने दुनिया से उठा ली, जैसे कोई भी रिश्तेदार हो, उसका बेटा, भाई वगैरह, और उसने उस पर सब्र किया तो उसकी जजा मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं, मतलब कि उसको जन्नत मिलेगी। बुखारी 6424 इसका रेफरेंस है। अब हक की जो राह है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उम्मत वसत, हमारी उम्मत वसत है, इसको जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके हवाले से सब्र को कैसे डील करना है। अब हक की राह में मुश्किलात का सबब जो है बंदा मोमिन का अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश अदा करने वाला एक किरदार है। अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना एक तरफ नसीहत का काम है और दूसरी तरफ तनकीद का। ऐसे इंसान की इज्जत, जान और माल सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। तो सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ ابن ماجہ 4032۔ تو مشکلات میں جمتا کون ہے؟ فارم ایٹیچیوڈ کے ساتھ فریز کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ مشکلات اور صبر جو بھی مشکلات اور جو بھی مصائب انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو مشکلات اور مصائب میں ایمان والوں کو کیا ستایا جاتا ہے بیسیکلی، تو یہ موقع واضح کر دیتا ہے کہ کون حق پر جمع رہنے والا ہے اور کون پھسل جانے والا ہے۔ اس مرحلے پر جو ثابت قدم رہتا ہے وہ حق پر ہے۔ مشکلات اور مصائب میں ایمان والوں کو جب ستایا جاتا ہے تو یہ موقع جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ کون حق پر جمع رہنے والا ہے اور کون پھسل جانے والا ہے۔ اس مرحلے پر جو ثابت قدم رہتا ہے، ڈٹرمنڈ رہتا ہے، وہ حق پر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کچھ کھو دے، اس نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہو، کھو دیا ہو۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کھو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں بہت کچھ پا لیتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دے، دنیا میں جان دینے والا ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ حق پر وہ ہے جو دنیا کی جنت سے محروم ہوا، جو دنیا کی جنت سے ڈپرائیو ہوا، آخرت کی جنت اسی کے لیے ہے۔ اب صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں بیسیکلی۔ تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں بھی اس کے صبر کے بیسیکلی 3 شعبے ہیں، یعنی اب برانچز کہہ لیں۔ اس میں اگر میں اسی کو سمرائز کر دوں تو ان 3 پوائنٹس میں بہت اچھا سمرائز ہو جائے گا کہ نمبر 1 اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اطاعت و عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا، اور تیسرا ہے کہ مصائب آ جائیں، آفات آ جائیں، ان پر صبر کرنا، یعنی اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں انہی لوگوں کو صابرین کہا جاتا ہے جو ان تینوں سٹیپس پر مکمل طور پر ثابت قدم رہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حشر کے روز ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزاری ہوگی وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو اب صبر کرنے والے کو بیسیکلی ایسے کون سے رویے ہیں جو چھوڑنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے اسے صبر کرنے کی پختگی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 1 خود ترسی، یہ چھوڑنی ہے۔ نمبر 2 خود غرضی، سیلفشنس، یہ چھوڑنا ہے۔ خود ترسی کے بعد آ جائے تو سیلف پٹی والا معاملہ آ جاتا ہے، خود غرضی آ جائے تو سیلفشنس والا معاملہ آ جاتا ہے، اپنی ذات سے محبت چھوڑنی پڑتی ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اور نمبر 4 ناراضگی اور غصہ وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 خود ترسی کو چھوڑنا، نمبر 2 خود غرضی کو چھوڑنا، نمبر 3 اپنی ذات سے محبت کو چھوڑنا، نمبر 4 ناراضی اور غصہ اس کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری ملاقات ہے وہ نماز ہے، بیسیکلی نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو ایک اکیلا انسان، ایک تنہا انسان کی سارے جہانوں کے خالق اور مالک سے ملاقات، پھر وہ نماز تھکے ہوئے انسان کے لیے خوشگوار احساس ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جسے انسان سکون پاتا ہے۔ باجماعت نماز سے باہمی رابطے مضبوط ہوتے ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے بھی بہت بار فیل کیا ہوگا کہ جب تراویح کے لیے سپوز اگر آپ جاتے ہیں مسجد تو وہ تراویح کتنے ٹائملی آپ لوگ فوکس ہو کے مسجد میں ادا کر کے آ جاتے ہیں۔ رمضان میں وہی تراویح گھر میں ادا کرنی ہو تو ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، پھر آپ جس فیز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی انرجی والی، اتنی پاور والی فیز نہیں ہوتی، جتنی انرجی، جتنی توجہ اور فوکس کے ساتھ آپ تب
ادا کر سکتے ہیں جب بالکل اول وقت ہو، چاہے وہ گھر میں ادا کی جائے چاہے مسجد میں، اول وقت کی نماز کی ادائیگی کا کانسنٹریشن لیول ہی الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہماری نماز سے مدد لینے کے حوالے سے میں آپ کو پوائنٹس شیئر کر رہی تھی، اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، ایک تنہا انسان کی سارے جہانوں کے خالق اور مالک سے ملاقات، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا تھا نماز تھکے ہوئے انسان کے لیے ایک خوشگوار احساس ہے، اور تیسری بات یہ کہ نماز وہ عبادت ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے۔ نمبر 4، باجماعت نماز سے باہمی رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نماز انسان کو ریچارج کرتی ہے، اس لیے وہ قوت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 6، نماز ام العبادات ہے، مومن کی معراج اور رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ تو اب یہ جو اس صبر کی بات ہم نے کی ہے اور اس کے بعد ہم نے نماز کی بات کی ہے، تو یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے نماز کا، تو تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں جو چیز سب سے بیسٹ ہے وہ نماز ہی ہے۔ در حقیقت نماز اور دوسری تمام عبادات صبر ہی کے پارٹیکلز ہیں، ایک طرح سے صبر ہی کی جزیات ہیں۔ نماز کو علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا کہ تمام عبادات میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت اطاعت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں، ایون کہ مکروہات کے کام ہیں، وہ بھی سارے انسان چھوڑ کے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے میں نماز ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ اب مومن کی زندگی میں سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، جتنا وہ تعلق سٹرونگ ہوگا اس کی زندگی اتنی بہترین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، لہذا نماز قوت کا سرچشمہ اور خزانوں کی چابی ہے۔ اب ہمارے پاس لاسٹ پورشن رہ جاتا ہے، ہم نے اس تعینوں کو بھی دیکھ لیا، بالصبر والصلاح ان سب چیزوں کو دیکھ لیا، اب رہ گیا پیچھے ان اللہ مع الصابرین۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے، صبر کی وجہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کی ہے یہی حدیث، اور اس کا تھوڑا سا مزید جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھنے پر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا۔ کہیں گے ہمارے حساب سے پہلے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیسا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام والوں کا انجام اچھا ہی ہے۔ ابن کثیر 232۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔